محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ سن 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے آخری ایام میں باغیوں نے جب شورش برپا کی اور یہ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا، تب آخر ان باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی المناک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پہلی بار اتحاد و اتفاق کی بجائے افتراق انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس فتنے کے نتائج بڑے ہی بھیانک نکلے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ دور رس ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ اسی فتنے کے نتیجے میں ہی بہت سے نئے فتنے سر اٹھاتے چلے گئے، جو کہ دراصل اسی فتنے یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق کا ہی تسلسل تھا، جو شکل بدل کر مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ظاہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سن 36 ہجری میں بصرہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پیش آنے والے ایسے ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعے، جو کہ تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے معروف ہے، کے موقع پر جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی وہاں موجود تھے، جنگ کے آغاز سے قبل ہی حضرت علی بن ابی طالب، جو کہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ چاروں کی حیثیت سے فرمان روا اور امیر المؤمنین تھے، کی نگاہ جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر پڑی تو وہ ان کے قریب آئے اور سرگوشی کے انداز میں ان سے کچھ بات چیت کی۔ حضرت علی بن ابی طالب کی اس گفتگو سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ انتہائی متاثر ہوئے، فوری طور پر وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا، بس تمام معاملے سے مکمل علیحدگی اختیار کر لینے کا اعلان کیا، جو کہ ایک بڑی غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہو گیا تھا۔ خطرناک اور پیچیدہ قسم کی غلط فہمیاں نیز سازشوں کے تمام تانے بانے دراصل خفیہ دشمنوں، بدخواہوں اور سازشی و فسادی قسم کے عناصر کے بنے ہوئے تھے۔ یہ سازشی لوگ تو یقیناً نہیں چاہتے تھے کہ فتنے کی یہ آگ اسی طرح بھڑکتی رہے، اہل ایمان دوبارہ کبھی باہم متفق و متحد نہ ہو سکے اور باہمی خونریزیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ لہٰذا ان بدخواہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تو اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، تب انہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اور یہ اقدام پسند نہیں آیا اور انہیں اپنی اس تمام سازش کی ناکامی کا اندیشہ لاحق ہونے لگا، اور تب ان سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا اور ان کے اس مجمع میں سے کسی شخص نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نشانہ بناتے ہوئے ان پر تیر چلایا، جس کے نتیجے میں یہ زخمی ہو گئے اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اس واقعے سے 33 سال قبل بہت دور وہاں مدینہ میں غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے کسی چٹان کی مانند ڈٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے ان تیروں کو مسلسل اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ زندہ سلامت ہی رہے تھے، جبکہ آج یہاں مدینہ سے بہت دور بصرہ کے قریب فقط ایک تیر ہی جان لیوا ثابت ہوا، کیونکہ اب پیغام اجل آ چکا تھا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں 58 سال کی عمر میں بصرہ کے شہر کے مضافات میں اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت اور صحبت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔